فجر کی نماز کا ثبوت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس۔ مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس آیت کے اس حصے سے فجر کی نماز کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح تحمید کیجئے، تو اس سے فجر کی نماز کا ثبوت۔ اور دوسری جگہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 17 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ پس آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے شام کے وقت اور جب صبح کا وقت ہو۔ وحین تصبحون سے فجر کی نماز مراد ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ میں فجر کی نماز کا ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح البخاری، اس میں امام بخاری نے کتاب الاذان اور حدیث نمبر 771 میں جو روایت لائی ہے، حضرت سیار بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت ابی برزہ اسلمی کے پاس گئے اور ہم نے ان سے نماز کے وقتوں کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے کی نماز کے وقتوں کا بتایا اور فجر کی نماز کا وقت بیان کرتے ہوئے انہوں نے فجر کی 2 رکعات فرض کا بھی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں وَيُصَلِّ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، کہ ہم میں سے جو بھی شخص آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تو جب نماز پڑھ کے ہم لوٹتے ایک دوسرے کو دیکھتے تو قریب بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز اجالے میں پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، کہ نبی علیہ السلام دونوں رکعتوں میں یا دونوں میں سے ایک رکعت میں 60 سے 100 آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہاں رکعتین کا لفظ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام فجر کی جو فرض ہے وہ 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں کتاب الطہارت میں 149، اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور نبی مکرم علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت سے الگ ہوئے اور آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے۔ میں نے آپ کو وضو کرانے میں آپ کی مدد کی، اور پھر جب وضو کر چکے تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت کی طرف گئے اور ان کو پا لیا۔ اس حال میں پایا کہ صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ کی امامت کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کی اس جماعت کی صف میں کھڑے ہو گئے، اور آپ جب اس میں کھڑے ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف اس وقت فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الرکعۃ الثانیہ، تو وہ دوسری رکعت پہ تھے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام کی چونکہ پہلی رکعت رہ چکی تھی، جماعت سے نہیں پڑھی تھی، تو آپ کھڑے ہوئے، باقی نماز آپ نے ادا کی۔ تو صحابہ تو نماز پڑھ چکے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کثرت سے تسبیح پڑھنے لگے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا قد اصبتم او قد احسنتم، کہ تم نے ٹھیک کیا، احسن عمل کیا۔ تو یہاں سے بھی اس حدیث مبارکہ سے بھی
فجر کی 2 رکعات فرض ثابت ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں ادا کی۔ کائنات میں عبد الرحمن بن عوف وہ عظیم انسان ہے کہ جن کے پیچھے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ 1 رکعت آپ کے پیچھے پڑھی اور 1 ان کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ فجر کے جو فرض ہیں وہ 2 رکعات ہیں۔ اب اس پر امت کا اجماع ہے، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، دنیا کے تمام بر اعظموں میں ہر جگہ مسلمان فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں۔ تو اجماع امت بھی ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ فجر کے 2 فرض ہیں۔ اب 2 فرضوں کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے نیت تکبیر تحریمہ میں رفع یدین، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے 4 انگلیوں کے درمیان آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، اور پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے ناف کے نیچے، اور پھر اس کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ اور ساتھ سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین، اس کے بعد ساتھ سورت ملائیں گے۔ فجر کی نماز میں طوال مفصل سے قرات کریں تو یہ سنت ہے، اور پھر جب آپ قرات سے فارغ ہوں تو رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ 3 یا 5 مرتبہ تسبیح کہیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ پھر سجدے میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ یہ تسبیحات پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جسے جلسہ کہتے ہیں اس میں بھی دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی۔ اور دوسرے سجدے کے بعد پھر آپ جس وقت دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، ساتھ سورت ملائیں، پھر رکوع سجود جو پہلے بتایا گیا اسی طریقے سے، پھر آپ التحیات بیٹھیں۔ التحیات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت والی التحیات پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور جب شہادت کہیں تو لا پہ اپنی انگلی کو کھڑا کر دیں، اور یہ خنصر بنصر چھوٹی انگلی اور اس کی ساتھ والی انگلی کو آپ جو ہے وہ بند کریں، اور اسی طرح جو صلاۃ الوسطیٰ سنٹر والی انگلی ہے اس سے انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اور شہادت کی انگلی کو لا پہ کھڑا کریں اور اللہ پہ آپ چھوڑ دیں، اور یوں یہ آپ کی شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی، یہ بخاری شریف سے ثابت ہے، مکمل درود، احادیث باب احادیث الانبیاء، اور حدیث نمبر ہے 3370۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ دعائیں پڑھیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا سکھائیں کہ میں اس کو نماز میں پڑھا کروں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ رب اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم انک علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد پھر دائیں طرف اور بائیں طرف یعنی دونوں اطراف میں سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف موجود فرشتوں اور بندوں کی نیت کر لیں، اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں طرف بھی فرشتوں اور بندوں کی نیت کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے منفرد فرض پڑھنے کا۔ لیکن آپ جب امام کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو قرآن کو اور خاموش رہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور پھر دوسری جگہ ہے کہ امام کی قرات وہ مقتدی ہی کی قرات ہے، قراءۃ الامام لہو قراءۃ۔ تو آپ نے جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو خاموش رہنا ہے، امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے۔ تو یہ فرض پڑھنے کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، اور یہ مسلم شریف سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین میں ہے، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن خاموش ہو جاتا اور طلوع فجر ہو جاتی تو آپ 2 خفیف رکعتیں ادا فرماتے ہیں، اس سے یعنی اقامت جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے۔ اور اسی طرح اگلی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگلی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی رکعات میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ تو اس کا طریقہ بالکل آسان ہے، نیت تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں۔ رکوع سجود کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کے بعد دوسری رکعت میں آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں تاکہ حدیث پہ عمل ہو جائے، اور پھر رکوع سجود، اور پھر اس کے بعد تشہد بیٹھیں، التحیات پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ ہے سنتیں پڑھنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے اور نماز کی روحانیت اور نورانیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔